ہائی کلیکٹیوز، آپ سب کو میری طرف سے بہت سلام، ہیلو۔ اور دوستو، آج کی ریڈنگ جو ہے ایز آلویز جو ڈسکلیمر ہے وہ یہی ہے کہ یہ ٹائم لیس ریڈنگ ہے اور جو آپ سے ریزونیٹ کرے وہی میسیج آپ کو لینا ہے، باقی چھوڑ دینا ہے۔ اور جینڈر اسپیسیفک ریڈنگ نہیں ہے، تو جو آپ سے ریزونیٹ کرے وہی لیجئے۔ اور اس چیز کا بہت خیال رکھیے کہ یہ آپ کی پرسنل ریڈنگ نہیں ہے، بہت سارے لوگ ہیں جو دیکھ رہے ہیں اس کو۔ اور اپنے اپنے پارٹنرز کا نام سوچ لیجئے آپ، اور دعا کیجئے کہ آپ کو اس ریڈنگ کے تھرو وہی میسیجز ملیں جو آپ کے لیے بنے ہیں۔ اور آج کی جو ریڈنگ ہے وہ بہت پاورفل ریڈنگ ہے۔ اس میں آپ کی لو لائف، کریئر لائف، ٹائمنگ اور فیوچر انرجیز میں پک اپ کرنے کی کوشش کی ہے میں نے، اور ڈیوائن میسیجز سب انکلوڈڈ ہیں اس میں۔ اور آپ جس بھی گروپ میں ہیں، مطلب کانٹیکٹ، نو کانٹیکٹ، میرڈ، سیپریشن یا تھرڈ پارٹی، یہ ریڈنگ آپ کے لیے گائیڈنس ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کے سامنے آئی ہے تو یہ آپ ہی کا میسیج ہے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں لو انرجی سے۔ تو سب سے پہلے کارڈ ایس آف کپس آیا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ آپ کے جو پارٹنرز ہیں، چاہے کتنا بھی چپ ہوں، اندر سے وہ آپ کو بہت یاد کر رہے ہیں، آپ کی یاد میں جل رہے ہیں۔ اگر میں غلط نہیں، اگر میں سچ بتاؤں تو مجھے ایسی انرجی پک ہو رہی ہے۔ جن لوگوں کا کانٹیکٹ چل رہا ہے، آپ کے پارٹنرز اپنی فیلنگز کو ایکسپریس نہیں کر پا رہے، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ آپ کو کچھ ہنٹ دے رہے ہیں، جیسے کہ کوئی گانا آپ سے بات کرتے وقت، یا کوئی ایسی چیز کہنا کہ جس سے آپ کو ہنٹ مل سکے کہ وہ آپ سے محبت کرتے ہیں اور اپنی فیلنگز کو ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں۔ روز سوچتے ہیں کہ میں کیوں نہیں کر پاتا مگر یا کیوں نہیں کر پاتی۔ سم آف دیم، مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ لوگوں کے پارٹنرز جو ہیں وہ مجھے تھوڑے سے ایگو میں بھی نظر آ رہے ہیں، اور یہ کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس کو جو ہے وہ آسانی سے، جیسے آپ نے ان کے دل میں اپنی جگہ بنا لی ہے، ویسے آسانی سے ان کے دل میں، آپ کے جو پارٹنرز ہیں، دل میں جگہ بنانا اتنا آسان نہیں ہے۔ تو آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے، جو اتنی سی بھی جگہ جو ہے وہ اپنے پارٹنرز کے دل میں بنا لی ہے کہ وہ آپ کے بارے میں سوچے چلے جا رہے ہیں اور کچھ ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں لیکن کر پا نہیں رہے۔ حالانکہ یہ ایسے انسان ہیں کہ اگر یہ فلرٹیش انرجیز میں ہوں، جن سے یہ محبت نہیں بھی کرتے، یہ چیز سب کے ساتھ ریزونیٹ نہیں کرے گی، صرف کچھ ہی لوگوں کے ساتھ ریزونیٹ کرے گی، لیکن پھر بھی میں بتاتی چلوں کہ یہ جو آپ کے پارٹنرز ہیں، یہ ایسے ہو سکتے ہیں کہ جن کے لیے آسانی سے ان لوگوں کے سامنے وہ باتیں بولنا آسان ہے جن سے یہ پیار نہیں کرتے، یا جن سے ان کو کوئی فیلنگز نہیں ہے۔ ان کو کہہ سکتے ہیں مذاق میں کہ ہاں آئی لو یو، اور میں تو تم سے بہت پیار کرتا ہوں یا کرتی ہوں، دس اینڈ دیٹ، اس طرح کی فلرٹی باتیں ایسے لوگوں سے تو کر سکتے ہیں جن کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے، لیکن آپ کے ساتھ کرنے میں ان کو کنفیوژن بھی فیل ہو رہی ہے، ان کو جو ہے وہ عجیب سا کچھ ہے جو وہ ایکسپریس نہیں کر پا رہے ہیں، اور لیکن اندر سے وہ ایموشنلی اٹیچڈ ہیں آپ کے ساتھ۔ اور جن لوگوں کا نو کانٹیکٹ چل رہا ہے، آپ کے پرسن آپ کو سٹاک کر رہے ہیں بہت ہی بھیانک طریقے سے، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کس سے بات کرتے ہیں، آخر کون ہے جو آج کل کیا کہتے ہیں، کیونکہ آپ کے پرسنس کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ یہ تو بندی یا بندہ میرے بغیر رہ ہی نہیں سکتی تھی، کہیں یہ کسی اور سے بات تو نہیں کر رہی یا کر رہا، کہیں اس کی زندگی میں کوئی اور تو نہیں آ گیا۔ مطلب وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں، کس کو لائک کرتے ہیں، کس کی سٹوریز دیکھ رہے ہیں، سم تھنگ لائک دیٹ کچھ ہے جو مجھے بہت پاورفل طریقے سے جو ہے وہ یہاں پہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کی سٹوریز کو دیکھتے ہیں
ہو سکتا ہے کسی فیک اکاؤنٹ سے آپ سے بات کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہوں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ ان کے پارٹنرز جو ہیں ان کو بہت بھیانک طریقے سے جو ہے وہ سٹاک کر رہے ہیں، یا آپ بھی ہو سکتے ہیں جو اپنے پارٹنرز کو سٹاک کر رہے ہیں۔ فیلنگز جو ہے وہ وائس ورسا بھی ہو سکتی ہے۔ اور آپ کچھ لوگوں کے پارٹنرز ہیں ایون دو کہ آپ کانٹیکٹ میں ہیں یا نہیں ہیں اس وقت، نو کانٹیکٹ میں، یا میرڈ ان میرڈ ایکسٹرا میریٹل، جو بھی آپ کی سچویشن ہے، مجھے کچھ لوگوں کے پارٹنرز ایسے نظر آ رہے ہیں تو جو حد سے بھی زیادہ کنجوس ہیں، ابیوزو ہیں، اور اس کے باوجود وہ نہ آپ کو جانے دے رہے ہیں، نہ آپ کے ساتھ پوری طرح سے کمٹ کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ڈیوائن آپ کو ایک خاص طور پہ پیغام دے رہے ہیں کہ اپنے لیے ایک ہیلدی باؤنڈریز سیٹ کریں، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگوں کے پارٹنرز مجھے نظر آ رہے ہیں کہ بہت ہی بدتمیزی کر رہے ہیں ان کے ساتھ، گالی گلوچ کر رہے ہیں اور ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کو اپنی سیلف ریسپیکٹ کو سب سے اوپر رکھنا ہے، کیونکہ آپ جس بھی ڈیوائن پاور کو مانتے ہیں ان کو یہ پسند نہیں ہے، مطلب اللہ نے یا بھگوان نے یا جو آپ کا جو بھی مذہب ہے، آپ جس بھی ریلیجن سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے گاڈ نے آپ کو یہ باڈی دی ہے، وہ اس لیے دی ہے تاکہ آپ اس کی عزت کر سکیں، اور یہ جو ہماری باڈی ہے یہ ڈیوائن کی امانت ہے، اس کا خیال رکھیں۔ اس کے اندر ایک دل ہے، اس کا بہت خیال رکھیں، اپنی فیلنگز کا خیال رکھیں اور اپنے دماغ کا خیال رکھیں۔ جب آپ اپنا خیال رکھنے میں کامیاب ہوں گے تو آپ دوسروں کو بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ اچھا کر سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو عزت دیجیے اور اپنا کرما جو ہے وہ صحیح سے سیٹ اپ کیجیے، نہ اپنے ساتھ برا ہونے دیجیے اور نہ ہی کسی اور کے ساتھ برا کیجیے، نہ کسی کے ساتھ زیادتی کیجیے اور نہ ہی اپنے ساتھ زیادتی ہونے دیجیے کسی بھی طرح سے، اور اپنی سوچ کو چینج کیجیے۔ جو لوگ مسلمان ہیں، نماز کی تھرو، میڈیٹیشن کی تھرو، ٹھیک ہے، اور جو بھی آپ کا مذہب ہے، میڈیٹیشن کی تھرو، اپنے پوجا پاٹ کی تھرو، عبادت کی تھرو اپنے آپ کو، اپنی باڈی کو، اپنے مائنڈ کو، اپنے ہارٹ کو کلینز کرنے کی کوشش کیجیے۔ اور بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ وہ کرنا کیسے ہے، مطلب ہیلنگ کیسے کرنا ہے، تو آپ اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے خدا سے کنیکٹ کر سکتے ہیں، کہ جہاں پہ آپ سب کچھ سرنڈر کر سکتے ہیں اور خدا سے بات کر سکتے ہیں، کسی ایسی سورج کی شعاؤں کے نیچے بیٹھ کر، کسی نیچر کے قریب بیٹھ کر، کسی روشنی میں یا اندھیرے میں بیٹھ کر، جہاں پہ آپ کو ایک اچھی وائبز محسوس ہوں، کہ آپ نیچر کے قریب ہوں، جانوروں کا، پودوں کا خیال رکھ کر، کسی ایسے شخص کا خیال رکھ کر جو آپ کے دل کے قریب ہے۔ آپ کے ماں باپ ہو سکتے ہیں، کوئی اپاہج انسان، بیمار لوگ ہو سکتے ہیں، بیمار جانور ہو سکتے ہیں۔ اپنے کرما کو آپ نے ٹھیک سیٹ اپ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ میرڈ لوگوں کے لیے مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ کے پارٹنر کو گلٹ ہے کہ انہوں نے آپ کو ایموشنلی نگلیکٹ کیا ہے، آپ کے ساتھ صحیح نہیں کیا ہے، اور جو عورتیں میری ویڈیوز دیکھ رہی ہیں ان کو اپنی زبان پر تھوڑا سا قابو رکھنا ہے، کیونکہ میں دیکھ پا رہی ہوں کہ جو میرڈ عورتیں ہیں وہ بہت کچھ سنا رہی ہیں شاید اپنے پارٹنرز کو، اور یا یہ وائس ورسا بھی ہو سکتا ہے ان کے پارٹنرز ان کو سنا رہے ہیں۔ تو یہ ایک پیشنس کا رشتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا پیشنس رکھیے اپنے تعلق میں، یہ بہت ضروری ہے، پیشنس کے ساتھ چلنا اور ایک دوسرے کی عزت کرنا، جو کہ مجھے آج کی انرجی میں تھوڑا سا کم نظر آ رہا ہے، کہ آپ کو خود پر قابو رکھنا ہے، اپنی زبان پر۔ آپ کوئی جاپ کر سکتے ہیں، کوئی تسبیح پڑھ سکتے ہیں جس وقت آپ کو غصہ آ رہا ہے، اپنے پارٹنرز کے سامنے خاموشی اختیار کرنے کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں، تاکہ لڑائی بڑھے نہیں اور چیزیں زیادہ خرابی کی طرف نہ جائیں۔
اور آپ یہ کریں تو جب آپ ایسا کریں گے تو پھر آپ کی جو میرڈ لائف ہے اس میں یقیناً بہتری آئے گی، کیونکہ مجھے آج کی انرجی جو میں نے پک کی ہے اس میں مجھے نظر آ رہا ہے کہ سارا کا سارا قصور جو ہے وہ آپ کے پارٹنرز کا نہیں ہے میرڈ پیپل، آپ کا بھی تھوڑا سا اس میں جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، لیکن آپ کے پارٹنرز آپ سے پیار کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے لیے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ بہت شک کرتے ہیں اپنے پارٹنرز پہ، یا آپ کے پارٹنرز آپ پہ شک کرتے ہیں، تو ایسا آپ کو نہیں کرنا ہے، تھوڑا اطمینان رکھیے، ٹھیک ہے، سچویشن کو بدلنے کا موقع دیجیے وائزلی، مطلب اپنی سمجھ بوجھ کے ساتھ سچویشن کو بدلنے کا موقع دیجیے۔ ایکسٹرا میریٹل کنیکشن والے جو ہیں یہ پرسن آپ کو چھوڑ نہیں پائے، اس کنیکشن کا پل جو ہے وہ اسپرچول ہے، نارمل نہیں ہے، ایسا مجھے نظر آ رہا ہے، مطلب سم ٹائمز جو ہے آپ کے پارٹنرز ایموشنلی ان اویلیبل ہو جاتے ہیں اور سم ٹائمز اویلیبل ہو جاتے ہیں، سم ٹائمز وہ اپنے پارٹنر کو جن کے ساتھ ہیں ان کو ابیوز کر رہے ہیں، سم ٹائمز وہ آپ کو ابیوز کر رہے ہیں، ابیوزو ورڈز بول رہے ہیں، یا بہت ہی ڈس ہارٹنڈ ہیں، اگر کہا جائے تو بہت ہی وکٹم مینٹالٹی کا شکار ہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں ہوا، لیکن یہ ہمارے کرماز ہوتے ہیں جو بیلنس ہونے ہوتے ہیں، اور ہر کوئی جو ہماری زندگی میں آتا ہے وہ پہلے سے طے ہے کہ یہ ہماری زندگی میں آئے گا، اور جو بھی ہم نے ان سے سبق سیکھنے ہیں وہ سکھا کے ہمیں جائیں گے، اور آپ بھی مطلب یہ کنیکشنز جو ہیں ہم کچھ کر نہیں سکتے اس میں، لیکن آپ کو خدا نے ایک ول پاور دی ہے فیصلہ لینے کی، استعمال کیجئے اس کو اور صحیح ڈائریکشن میں جائیے، اپنے آپ کو، اپنے لیے فیصلے آپ نے خود لینے ہیں، اپنے لیے رائٹ ڈیسیژن کر کے ایک رائٹ ڈائریکشن میں جائیے، اپنی آتما کو، روح کو، اپنے جسم کو، اپنے آپ کو عزت دیجیے، اور اپنے لیے قدم اٹھائیے، پازیٹیو قدم اٹھائیے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ایکسٹرا میریٹل افیئر والے جو جن کی انرجی میں آج ٹیپڈ ان ہوں، یہ پرسن آپ کو چھوڑنا تو چاہتے ہیں شاید، لیکن چھوڑ پاتے نہیں ہیں، یا یہ وائس ورثہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کنیکشن کو لائک اگر کچھ دن کے لیے کوئی آ جائے، گیپ آ جائے، تو آپ دونوں کو ایک اسپرچول پل محسوس ہوتا ہے ایک دوسرے کے لیے جو نارمل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور جن کے پارٹنرز ایموشنلی ان اویلیبل ہیں ان کے دل میں ایک ہی سوال ہے، کیا میں آپ کو ڈیزرو کرتا ہوں؟ وہ آپ کو اپنے سے ہو سکتا ہے ایک گلٹ میں ہے کہ کیا میں یہ ڈیزرو کرتا یا کرتی بھی ہوں یا نہیں، میں یہ کیا کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر میں ہڈن فیلنگز بتاؤں آپ کے پارٹنرز کی کلیکٹیوز، تو وہ نظر آ رہی ہیں، کارڈ بتاتے ہیں کہ آپ کے پرسن باہر سے اسٹرانگ دکھتے ہیں، اندر سے بہت فریجائل اور لونلی ہیں، ٹھیک ہے۔ دی ہائی پریسٹس کا بھی یہاں پہ کارڈ آیا ہے دی مون کے ساتھ، تو یہ انرجی شو کرتی ہے وہ آپ کو فیل کرتے ہیں، آپ کا نام ان کے مائنڈ سے نکلتا نہیں ہے، آپ کی انرجی ان کے ساتھ ٹیلی پیتھیکلی آپ کی دونوں کی انرجی جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ بہت لوگوں کو آج کل ڈریمز آ رہے ہوں گے، یا سب اس کنیکشن کا اسپرچول پل ہے، یہ سب اس کنیکشن کا جو ہے نا وہ اسپرچول پل ہے۔ اگر آپ کو ڈریمز آ رہے ہیں، کچھ لوگوں کو نمبرز نظر آ رہے ہیں، اور یا برڈز نظر آ رہے ہیں، یا بار بار کوئی اسپیسیفک سائن آپ کو نظر آ رہا ہے جس سے آپ سوچ رہے ہیں کہ او یہ کیا ہے، یہ اس کا مطلب کیا ہے، یہ کیوں نظر آ رہا ہے، تو یہ اس چیز کا سائن ہے کہ وہ آپ کو یاد کر رہے ہیں، اور موسٹ پروبیبلی ری یونین جو ہے وہ بہت قریب ہے۔ تو اس ریڈنگ کو جو ہے ضرور اس انرجی کو کلیم کیجئے کامنٹ باکس میں، یہ کہہ کر کہ میں پیار کے قابل ہوں، اور افرم کیجئے اس بات کو۔ نیکسٹ ایکشن اگر میں دیکھوں تو نائٹ آف سورڈز سے بہت اسٹرانگ میسیج ملتا ہے کہ آپ کے پرسن امپلسیو ایکشن کریں گے، سڈن ٹیکس، ان ایکسپیکٹڈ کال، انڈائریکٹ میسیج، اسٹوری ویو کرنا، زیادہ اپالوجی
کچھ کہنا، ملنے کی ریکویسٹ کرنا. ہو سکتا ہے کہ آپ کے پارٹنرز جو ہیں وہ اگلے 2 سے 7 دن میں آپ کو ملنے کا کہیں. بہت سارے لوگوں کے لیے یہ نظر آ رہا ہے. فرسٹ موو جو ہے وہ انہی کی طرف سے ہوگا. آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگلے 2 سے 7 گھنٹے میں بھی ہو سکتا ہے اور میکسیمم 2 سے 7 دن میں فرسٹ موو ان کی طرف آ سکتا ہے. جن کے کیسز بہت خراب ہیں ان کے کیسز میں لائک اگر سیپریشن بہت بڑھ گئی ہے، مطلب میں ایسے لوگوں کی بات نہیں کر رہی جن کے سیپریشن کو مطلب 2 سال 3 سال ہو گئے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے تو آپ کو فیصلہ لینا ہے کہ آپ کو آگے بڑھنا ہے یا رکنا ہے. ٹھیک ہے. سو جن لوگوں کی سچویشن کافی خراب ہے ان کے لیے 3 سے 4 ویکس میں سالڈ کمیونیکیشن جو ہے وہ ہو سکتا ہے ان کے پارٹنرز کی طرف سے. اور پھر نو کانٹیکٹ سچویشن میں جو لوگ ہیں آپ کے پرسن یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ موو کر لیں پہلا، اس لیے وہ سائلنٹ ہیں. لیکن اندر سے پینک بہت زیادہ ہو رہے ہیں آپ کے پارٹنرز. آپ سے بریک نہیں لینا چاہتے ہیں، بس سرکمسٹانسز نے انہیں کنفیوز کر کے رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور میرڈ پیپل جن کے میرج ٹاکسک چل رہی ہے، 3 آف سورڈز ریورسڈ میں آیا ہے، بتاتا ہے کہ ہیلنگ شروع ہو رہی ہے آپ کے سچویشن میں. آرگومنٹس کم کریں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا پارٹنر کا بیہیویئر سافٹ ہوتا جا رہا ہے آپ کی طرف. آپ کو اپیرنٹلی کچھ دن میں یہ نظر بھی آنے لگے گا. جن کی میرج ٹوٹنے کے در پر ہے ان کو میں کہنا چاہوں گی کہ ڈیوائن کہہ رہے ہیں کہ فائنل بریک اپ نہیں ہوگا آپ کا. ٹھیک ہے. آج کی جو ریڈنگ مل رہی ہے اس کو کلیم کیجئے، دعا کیجئے کہ آپ سے ریزونیٹ کرے اور یہی آپ کی قسمت بنے کہ آپ لوگوں کا فائنل بریک اپ نہیں ہوگا. کچھ لوگوں کی شامت جو آئی ہوئی تھی وہ ختم ہو رہی ہے اور ریلیشن کو نیو سٹارٹ ملے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اس کو کلیم کیجئے اور دعا کیجئے کہ ایسا ہی ہو. اور فار ایکسٹرا میریٹل تھرڈ پارٹی والے جو ہیں لوگ، یہ کنیکشن صرف فزیکل نہیں ہے، یہ کارمک پلس اسپریچول اٹیچمنٹ ہے. اس پرسن کا کو آپ چاہیے، لائک کسی بھی حال میں آپ چاہیے ان کو. وہ آپ اپنے کرنٹ سچویشن سے مینٹلی ڈسکنیکٹ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. فیبرری مارچ کے منتھس ٹرننگ پوائنٹس ہو سکتے ہیں آپ لوگوں کے لیے ایکسٹرا میریٹل والوں. لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ اپنا کرما ٹھیک سے سیٹ اپ کیجئے اور کسی کا گھر خراب کر کے اپنے آپ کو کہیں پہ فکس مت کیجئے، کیونکہ کارما جو ہے اٹس ریئل اور وہ اٹیک کرتا ہے. اور جب کارما اٹیک کرتا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ میں کیوں، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں. تو پلیز کسی دوسری عورت کا گھر خراب کر کر اپنے گھر کو بسانے کی کوشش مت کیجیے. اور جو مرد حضرات میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں آپ بھی کسی اور کی بیوی کے ساتھ اس طرح سے مت کیجیے. میں نے لوگوں کو برباد ہوتے دیکھا ہے ایسے سچویشنز میں. تو پلیز اپنا کارما ٹھیک کیجیے، چاہے جتنی بھی انٹینسٹی ہے آپ کے کنیکشن میں. اگر کوئی مر جائے نا ہمارا پیارا تو ہم ان کے بغیر بھی جینا جو ہے وہ سیکھ لیتے ہیں، رائٹ. تو اپنے آپ کو سنبھالنا سیکھیے اپنی سچویشن پہ. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ میں انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہی ہوں کہ آپ کتنے کنیکٹڈ ہیں، کتنا ایک دوسرے کے لیے پیار فیل کر رہے ہیں. جو کچھ بھی ہے اپنے کرما کو ٹھیک کیجئے، نہیں تو آپ کی زندگی کے حالات اور واقعات نہیں بدلیں گے. اگر آپ ان کو خود بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے تو کچھ نہیں بدلے گا. آپ جتنی مرضی ریڈنگز دیکھ لیں، جو بھی کر لیں، ٹھیک ہے، اپنے پرسن کے پیچھے پڑ جائیں. چیزیں سیٹ اپ تبھی ہوں گی جب آپ اپنا کرما ٹھیک سے صحیح ڈیسیجن لیں گے اپنے لائف کے بارے میں. اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہے صحیح ڈیسیجنز کرنے کی اپنی لائف کے بارے میں، اور پلیز کیجئے، یہی وقت ہے. آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ انسان کی خوشی سے زیادہ اللہ کی رضا بہت ضروری ہے، ڈیوائن کی رضا بہت ضروری ہے. تو چیزوں کو سرنڈر کیجئے
اور اپنے حالات کو بہتر بنانے کے لیے پہلا قدم اٹھائیے، جو کہ اور میں بہت معذرت چاہتی ہوں اگر آپ کو میری باتیں بہت بری لگ رہی ہوں، کیونکہ یہی سچ ہے کہ کوئی بھی ٹیرو، دعا، جادو ٹونا کچھ بھی آپ کو جو ہے وہ کام نہیں کرتا، کیونکہ خدا نے ہر انسان کو ایک ول پاور دی ہے، اور اپنی قسمت کو بدلنے کی چابی انسان کے اپنے ہی ہاتھ میں ہے۔ تو اپنے آپ کو بچائیے اور دوسرے کو بھی اس مصیبت سے باہر نکالیے، کیونکہ اگر کوئی اور نہیں بدل رہا تو آپ خود کو بدل کر اس چیز کو جو ہے وہ پرفیکٹلی صحیح ڈیسیجن کر سکتے ہیں۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ کلاک میں 111 ہو رہے ہیں، 111، تو اس ریڈنگ کو ضرور کلیم کیجئے 111 لکھ کے کامنٹ باکس میں، اور بہت اسٹرانگ سائن ہے یہ۔ اور آپ جتنے بھی لوگ میری ریڈنگ دیکھ رہے ہیں ان سب کے لیے میری دعا ہے کہ آپ سب کے ساتھ ریزونیٹ کرے اور آپ کی سچویشن چینج ہو، اور آپ سب کے پاس وہ پاور موجود ہے کہ جس سے آپ اپنی سچویشن کو چینج کر سکتے ہیں۔ چاہے آپ کی سچویشن جتنی بھی خراب ہو، آپ کو اس چیز کو یاد رکھنا ہے۔ اور کریئر والوں کی طرف آ جاتے ہیں۔ کریئر سیکشن میں کارڈز بہت پازیٹیو ہیں، 8 آف پینٹیکلز، ایس آف پینٹیکلز، ویل آف فارچون، کنگ آف پینٹیکلز، مطلب نیا پیسہ، نئی سورس آف انکم، ایک ان ایکسپیکٹڈ فائنینشنل اپرچونٹی آپ کے لیے آ رہی ہے۔ لوگ آپ کی سکلز کو اپریشیٹ کریں گے آنے والے وقت میں، اور اپنی سکلز کو پالش کرنے کی کوشش کیجئے۔ پروموشن یا پوزیشن چینج ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں آپ آنے والے وقت میں، اور ہوم بیسڈ کام یا آن لائن ارننگ کھولنے والا دروازہ بھی آپ کے لیے شاید کھلنے والا ہے بہت جلد، جیسا کہ مجھے نظر آ رہا ہے اس انرجی میں۔ ٹائمنگ اگر بتاؤں تو نیکسٹ 11 ڈیز میں کوئی گڈ نیوز آپ کو ملے گی۔ 2025 ٹو 2026 آپ کے کریئر کا گولڈن ایئر ہوگا انشاءاللہ۔ تو اس ریڈنگ کو ضرور کلیم کیجئے، اور کیا کہتے ہیں، میری دعا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ ریزونیٹ کرے اور ایسا ہی ہو آپ کے ساتھ۔ فیوچر آؤٹ کم اگر لو لائف میں دیکھوں تو آپ کے رشتے، آپ کا جو رشتہ تھا رکا ہوا ہو سکتا ہے لیکن ٹوٹے گا نہیں۔ ریکنسلیشن ہو سکتا ہے آپ کا اپنے پارٹنر کے ساتھ، جلد سے جلد آپ ریکنسائل ہو سکتے ہیں۔ اپولوجی ہو سکتی ہے آپ کی طرف سے یا ان کی طرف سے۔ ہیلنگ سٹارٹ ہو چکی ہے اور ہیلنگ ہو رہی ہے اس کنیکشن کی۔ اسٹرانگ کمٹمنٹ کچھ لوگوں کو ملتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے لانگ ٹرم فیوچر میں، اور یہ لانگ ٹرم ہی کنیکشن ہوگا کیونکہ کارڈز بہت بہت خوبصورت ہیں۔ اور جن لوگوں کا رشتہ بہت پینفل رہا ہے ان کے لیے دی اسٹار بتاتا ہے کہ آپ کی دعا قبول ہوتی نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ لو ٹائمنگ اگر کہوں تو کانٹیکٹ ہو سکتا ہے 2 سے 7 دن کے اندر، بریک تھرو مل سکتا ہے آپ کو 3 سے 4 ویکس میں۔ لانگ ٹرم ڈیسیژن اگر آپ کوئی ڈیسیژن اگر میں دیکھوں تو وہ جنوری مارچ بہت امپورٹنٹ ہو سکتا ہے۔ اسٹیبلٹی آپ کو مل سکتی ہے اپریل اور جون کے درمیان۔ کریئر ٹائمنگ میں جو ہے گڈ نیوز نیکسٹ 11 ڈیز میں، جیسا کہ میں بتا چکی ہوں، میجر چینج کریئر والوں کی زندگی میں فیبرری میں مجھے آتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور فائنینشنل رائز جو ہے وہ جولائی مطلب مارچ اور جولائی کے درمیان میں بہت اسٹرانگلی نظر آ رہا ہے۔ اور اگر سٹار سائنز کا میں آپ کو بتاؤں تو مجھے پائسس، کینسر، اسکارپیو، ٹورس، کیپریکون اور لیو، سیجیٹیریس، ورگو، لیبرا، ایکویریس بہت اسٹرانگ نظر آیا ہے، مگر یہ آل سٹار سائنز ریڈنگ ہی سمجھیے گا آپ، ٹھیک ہے۔ تو فائنلی میں آپ کو ڈیوائن کا اگر کوئی میسیج دینا چاہوں تو آپ کو چھوڑ کر جو شخص ہیں آپ کے، جو آپ کے پرسن ہیں، خوش نہیں ہیں آپ کی وجہ سے، کسی کی زندگی میں نور، سکون اور میننگ آتا ہے، اور اس چیز کو آپ کو خود بھی ایکسیپٹ کرنا ہوگا۔ ڈیوائن کا اگر میں میسیج دینا چاہوں تو ڈیوائن
شاید یہی آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ جس چیز کے لیے آپ روئے ہیں وہی چیز آپ کو خوشی بن کے واپس ملے گی انشاءاللہ۔ اور اس ریڈنگ کو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور اس کو کلیم کیجئے، اور اپنے آپ میں جو ہے وہ دعا کیجئے، پازیٹیو رہیے، اور میرے لیے بھی دعا کیجئے۔ اور اس ریڈنگ میں جو آپ کو پسند آتا ہے تو ضرور اس چینل کو سپورٹ کیجئے تاکہ میں آپ کے لیے اور اچھا کانٹینٹ لے کر آ سکوں۔ اگر آپ چاہیں کہ میں لائیو آ جاؤں تو آپ مجھے ٹائمنگ بتا سکتے ہیں کہ میں کس وقت آ جاؤں لائیو اور کس دن آ جاؤں، تاکہ میں آپ لوگوں کے سوالوں کے جو ہیں وہ جواب دے سکوں۔ اور پھر سے میں بہت تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں میری ویڈیوز کو دیکھنے کا، پسند کرنے کا، مجھے میسیجز کرنے کا۔ بہت بہت شکریہ، اور بہت ساری دعاؤں اور پیار کے ساتھ میں آپ سے اجازت لوں گی، اور ضرور جلد ملاقات ہوگی آپ سب سے دوبارہ۔ بائے۔